تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا بلند لباس کی غزل تلاوت کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ولمن اعوذ به سواك عند غروب الحادث الامم. مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعالم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت باب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم جامع عالم رحمت عالم رونق عالم زوائش عالم کل عالم مطلوب عالم مقصود عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہوار میں حدیث درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری گفتگو کا موضوع اہل بیت اطہار سے محبت کا فائدہ، سرکار کے خانوادہ سے پیار کرنا اور ان سے محبت رکھنے کا فائدہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ایمان کی شرط اول ہے اس کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. بڑی توجہ سے سننے والا بڑا نازک سا موضوع سمجھ لیجیے گا. ہماری گفتگو کے اندر آج ان پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی کہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اہل بیت اطہار کے خانوادوں کے ساتھ سلسلہ کیا جاتا ہے. کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان جو گناہ ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما دے اور جو آداب ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ 25 ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 ہے. اس کا شان نزول یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو جب آپ مدینہ پاک جلوہ فروز ہوئے نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو مدینہ پاک کے اندر موجود تھے، نبی پاک کے دست مبارک پر ایمان لا چکے تھے، وہ انصار صحابہ کرام، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے، مددگار صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب سرکار کی ظاہری حیت کو دیکھا نا تو سرکار علیہ السلام کے پاس مال و متاع موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ مشورہ کیا، یہ میٹنگ طے کی کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ مال اکٹھا کر کے نا نبی کریم کی
بارگاہ میں نذرانہ تن عقیدتاً گفٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی اس آیہ مبارکہ کے شان نزول سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرید اپنے پیر کو جو نذرانہ دیتا ہے یہ دینا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کو دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر بیٹا اپنے والدین کو نوازتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب مشورہ کر لیا، وہ میٹنگ طے پائی، انہوں نے کچھ مال اکٹھا کیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی فقر تھا، یعنی اختیاری فقر تھا۔ فقر فقیری کو کہتے ہیں، اختیاری فقر تھا، وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کائنات کے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا کی تو ذات ہے، اختیاری فقر تھا، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ فیلنگ ہوئی تو انہوں نے اس احساسیت کو ملحوظ خاصیت رکھتے ہوئے بعد میں رسالت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ ہم نے کچھ تحفہ ہے، نذرانہ ہے، گفٹ ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نذرانہ پیش کیا تو اسی در اثنا اللہ رب العزت کا پاک کلام کا آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل محبوب آپ ان کو فرما دیجیے، کیا فرمائے؟ قل محبوب آپ ان کو کہہ دیں جو آپ کے پاس نذرانہ لے کر آئے ہیں، گفٹ لے کر آئے ہیں، آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ تم بے ایمان تھے، میرے ہاتھ پر ایمان لائے ہو، تم گمراہی راستے پر تھے، تم نجات کے راستے پر آ گئے ہو، تم اب کامیابی کے راستے پر آ گئے ہو، اندھیرے سے اجالے کی طرف آ گئے ہو، تمہیں کلمہ پڑھا کر میں نے مسلمان کر کے اہل حق میں شامل کر لیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کا مطلب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہارے لیے ایمان کی دولت تمہیں میسر کروانے کا سبب بنا ہوں، اللہ کی راہ پر چلانے کا جو سبب بنا ہوں، تمہیں ابھی بھی تمہارے ایمان لانے کے بعد ابھی بھی تمہاری بہتری کے لیے، دنیاوی اور آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور تمہاری بہتری کے لیے ہر وقت رب سے مانگتا رہتا ہوں۔ میں تمہارے لیے اس کام کا کوئی اجرت نہیں، معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ اللہ نے فرما دیا، قرآن کی آیت آ گئی، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا اس پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر کیا کہ بس یہ کرو کہ جو تم نے ایمان لائے ہو، اس ایمان لانے پر جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، جو تمہیں جنت کی راہ پر چلے جاؤ گے، اللہ کی جنت میں تیار کی گئی ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، وہ جو سارے صلے اور نعمتیں ملتی ہیں، اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے پیار کرو، میرے آل و اولاد سے پیار کرو، میرے اصحاب سے محبت رکھو۔ کہ یہ اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت کا جزیہ بتا رہا ہے کہ رب کے محبوب کے قرابت داروں سے محبت کرنا ایمان کی شرائط میں سے شامل ہے۔ اکمال ایمان یعنی کامل ایمان ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے محبوب کے قرابت داروں سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے الفت کرتا ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا جو اس نیکی کے کام میں بڑھے گا، کون سی نیکی؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، یہاں پر نیکی سے مراد امام الانبیاء علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اس نیکی میں جو بڑھے گا، جو بڑھ کر پیار کرے گا، اللہ فرماتا ہے نزید لہو فیہا حسنا، اللہ تمہاری نیکیوں کو اور بڑھا دے گا، تمہاری خوبیوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور پھر آگے اگر کوئی تھوڑا سا ڈاما ڈول ہو تو اس کے عقیدے کو پختہ
کرنے کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم محبت کریں گے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں بخشنے والا ہوں، میں قدر کرنے والا ہوں تمہاری نیکیوں کی۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینوں میں بسا دو، میرے صحابہ کی محبت کو اپنے سینوں میں جگہ دے دو، ان دو گلدستوں کو اپنے سینوں میں سجا لو گے، تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت کے ساتھ اہل بیت و اصحاب کی محبت، یہ درس اس آیت مبارکہ کا سمجھ لیے کہ مضمون ہے کہ اہل بیت سے محبت اور اصحاب سے محبت، قرابت دار سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان سے محبت ایمان کی شرائط میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس کے بغیر ہمارا سمجھ لیں کہ ایمان کامل ہوتا ہی نہیں۔ تکمیل ایمان کے لیے محبت قرابت داری ضروری ہے۔ تو یہاں پر آیت مبارکہ سے یہ سبق ملا ہے کہ نبی پاک کی نسبت ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ ہزاروں سال بھی عبادت کرے نا، ہزاروں سال بھی لنگر کرتا رہے نا، صدقات و خیرات کرتا رہے، لیکن نسبت سے نسبی نسبت جون سی ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی اولاد کی نسبی نسبت کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ سرکار علیہ السلام کی اولاد کو ہی حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام کی اولاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد در اولاد ہو، ان سے محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی توقیر بجا لانا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ قرآن کی سائے سے پتہ چلتا ہے۔ اور آگے اگر چلے تو بات یوں بنتی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بدولت یہ سب فیضان کس کو مل رہا ہے؟ اولاد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے پوچھا گیا کہ سیدزادوں کی اتنی قدر کیوں ہے، ان سے اتنا پیار اور محبت کرنے کا حکم کیوں ہے، ان کی تکریم بجا لانے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ سیدزادہ نبی پاک کے جزو ہے، آقا علیہ السلام کا خون مبارک اس کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اتنی نسبت کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان سے پیار کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ نسبت رسولی رکھتے ہیں، وہ کیسی جو نسبی، تو اس لیے ہمیں ان سے پیار کرنا ہے۔ تو آگے ایک مرتبہ مجموع زوائد کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس کچھ لوگ آپ کے قریب والے آئے اور کہا کہ اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہ سکے، رشتہ داری جو سرکار سے تمہاری ہے وہ تمہیں بچا نہ سکے، آپ کے دل پر بڑا یہ نالا گزرا، بڑا گران گزرا، بڑا بوجھ محسوس کیا۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ میرے آقا علیہ السلام نے توجہ سنیے گا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال ادھر آؤ، لوگوں کو جمع کرو۔ یعنی سرکار علیہ السلام کو یہ نالا گزرا ہے اور گران گزرا ہے، فرمایا بلال ادھر آؤ اور لوگوں کو جمع کرو، اکٹھا کرو، اعلان کرو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تو سرکار علیہ السلام نے لوگوں کی موجودگی کے اندر حمد و ثنا پڑھی اور بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں کہ میری قرابت داری کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نسب اور میرا سبب، نسب سے مراد سرکار علیہ السلام کی اولاد اور سبب سے مراد سرکار علیہ السلام کے سسرال والے، سسرالی رشتہ دار۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب اور میرا سبب کل قیامت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے. یعنی کل بروز قیامت کا منظر تو آپ مروز خاطر رکھیں کہ جب سورج سما نیزے پر رہ کر اپنی گرمی بچا رہا ہوگا, زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی, نفسی کا عالم ہوگا, بلکہ ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی جان چھڑا رہی ہوگی, باپ اپنے بیٹے سے بھی جان چھڑا رہا ہوگا, بھائی کا خیال نہیں کرے گا. اس در اثنا جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, نسبت رسول, نسب رسول, سبب رسول اس وقت بھی کام آئے گی کہ جس وقت ہر ایک نفسی میں پڑا ہوگا اس وقت بھی نسبت رسول سید زادے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جنت میں جا رہے ہوں گے. ان سے محبت کرنے والے فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے راوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور میرے بابا جان علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بعد میں رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں علی سب سے پہلے جنت میں 4 لوگ داخل ہوں گے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ فرمایا علی سب سے پہلے میں اور تم اور تمہارے دونوں شہزادے حسنین قریبین یہ دونوں چاروں لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے رہا نہ گیا. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا گروہ اس کا کیا بنے گا؟ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے, پھر ہمارے ازواج داخل ہوں گی, پھر ہمارے بیٹے اولاد داخل ہوگی, پھر ان کے پیچھے ان سے محبت کرنے والے بھی جنت میں داخل ہوں گے, پیار کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے. یہ الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو کام آ جائے گی. بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, مومن وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اور اللہ سے محبت کرنے کی پہچان یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہوگا, اور اللہ کے محبوب کی سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوگا, اور اولاد سے محبت کی پہچان یہ ہے وہ نبی پاک کے اصحاب سے محبت کرتا ہوگا. تو جب اس کے سینے میں سب کی محبت ہوگی تو وہ کامل ایمان والا جنت میں ہی تو جائے گا, وہ جنت میں ہی جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ محبت جیسے کہ کیسی محبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال, حکم مصطفیٰ امت کے لیے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال, اپنی اولاد کو 3 قسم کی خصلتیں سکھاؤ. کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی خصلتیں سکھاؤ. فرمایا حب نبی جی, اپنے نبی کی محبت, حب اہلی, میرے اہل بیت کی محبت, وقراءۃ القرآن, اور قرآن کی تلاوت. فرمایا اپنی نسلوں کو اگر تم بچانا چاہتے ہو, اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو, اپنی نسلوں کا تحفظ چاہتے ہو, تو باپ کے لیے ایک کام کی یہ ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھا دے, نبی پاک کی محبت, نبی پاک کی اولاد کی محبت, اور تلاوت قرآن سکھا دے. کیا ہو جائے گا؟ فرمایا یہ اس کو کام آ جائے گی, دنیا میں بھی اس کے لیے بہتری بن جائے گی, اور آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. محبت اہل بیت و اصحاب بندے کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. بلکہ ایک ایسی محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن, آپ سید زادوں سے بڑا محبت پایا کرتے ہیں, اور آپ کے اندر بڑی الفت تھی, اٹھ کے بڑی ہوتی. بلکہ جب آپ لنگر تقسیم کرتے نا, یعنی گویا کہ کسی کو شیرنی دینی ہوتی یا کسی کو کوئی چیز بانٹنی ہوتی, تو عام لوگوں کو ایک دیا کرتے تھے, جب سید زادہ آ جاتا تو اس کو 2 دیا کرتے تھے. کہتے دیکھتے نہیں یہ نسبت رسول رکھتا, یہ سرکار کی اولاد میں سے, اس لیے 2 دیتا ہوں. تو ایک مرتبہ آپ پالکی, پہلے دور کے اندر کبھی کسی بڑے بندے کو لے کے جانا ہوتا تو پالکی کے اندر لے کے جاتے. تو آپ کو پالکی میں لے جایا جا رہا تھا کسی پروگرام کے اندر, تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں موجود تھے, تو پالکی کو 4 افراد اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں.
تو آپ نے محبت اولاد رسول اس قدر آپ کی تھی کہ آپ نے اس خوشبو کو محسوس کیا کہ وہ نہ ہو کہ پالکی کو اٹھانے والوں میں ایک سید زیادہ ضرور ہے. آپ باہر تشریف لے آئے، باہر آئے اور آپ نے چاروں کو بلایا اور کہا کہ تم نے کوئی سید زیادہ. چاروں گھبرا گئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے فردن پوچھا. ایک نے ڈرتے ہوئے عرض کی حضور میں سرکار کی اولاد میں سے ہوں، میں سید زادہ ہوں. آپ نے اپنے علم کی دستار اتار کے اس سید زادے کے قدموں میں رکھ فرمایا کہ تم تو سرکار کی اولاد میں سے ہو، ہمیں تو آپ کی عزت کرنی ہے اور ہم بے ادبی کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا شہزادے سید زادے آپ اس پالکی میں سوار ہو جائیے اور اب یہ پالکی کو اٹھا کر میں لے کے جاؤں گا. اب حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وقت کے مجدد سید زادہ اس کو پالکی میں بٹھا کر آپ اس کو خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ اس پالکی کو اٹھا کر بازار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ سید زادوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ سبق شرعی مسئلہ بھی ذہن میں لانا ہے، جہاں کہ یہ بھی ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے لکھا ہے کہ سید زادہ صحیح العقیدہ سنی اگر بے عمل بھی ہو تو اس کی قدر کی جائے، بے عمل بھی ہو تو اس کی قدر و منزلت بجا لائی جائے. اسی پر ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا. فرماتے ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک سید صاحب مل گئے. تو انہوں نے مجھے پکار کر کہا عبداللہ بن مبارک سے، فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اتنا مقام ہے اور ہم اولاد رسول ہیں، لوگ ہماری قدر نہیں کرتے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کے نانا کی سنتوں پر عمل کیا، آپ کے نانا کے کہے دین پر عمل کرتا رہا تو لوگوں نے میری عزت کرنا شروع کر دی ہے، اور آپ بے عمل رہے اس لیے آپ اس نتیجے میں پہنچ گئے. یہ کہنا تھا کہ عبداللہ بن مبارک اپنے راستے پر چلے گئے، سید زادہ اپنے راستے پر چلے گئے. فرماتے رات کو میں سویا تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مبارک تم نے میری اولاد کو تانا دیا ہے بے عملی کا. اور سرکار علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں فوراً اٹھا، پریشان تھا، بھاگا اس سید زادے کو تلاش کرنے لگا. موصوف کو تلاش کر رہا تھا تو خود میں نے دیکھا کہ موصوف مجھے تلاش کر رہے تھے، یعنی وہ سید صاحب مجھے تلاش کر رہے تھے. میں نے کہا کہ سید صاحب معذرت معاف کرنا، کل میں نے آپ کو یہ کلمات کہہ دیے تھے، تانا دے دیا تھا بے عملی کا. تو سید صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا رات کو سویا، خواب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی ہے. سرکار علیہ السلام نے یہ جملات یہ کلمات ارشاد فرمائے. کہا کہ مجھے بھی یہی ہوا، مجھے بھی خواب میں کل رات سرکار کی زیارت ہوئی. سید زادے صاحب کہتے ہیں کل رات مجھے بھی میرے نانا کی زیارت ہوئی ہے اور میرے نانا نے فرمایا کہ تمہاری بے عملی کی وجہ سے تمہیں یہ تانا مجھے سننا پڑا، تو لہذا اگر تم نیک ہوتے تو یہ تانا تمہیں نہ ملتا. تو فرماتے ہیں اسی وقت سید زادے نے بھی توبہ طائب کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی. تو یہاں دو سبق ملتے ہیں کہ سید صاحبان کو بھی چاہیے کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک نے بتایا کہ دین کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹا لیا ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ اولاد رسول جو موجود ہے، یعنی جو ہمارے سر آنکھوں پر عزت دار شخصیات ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ جس اسلام کو آپ کے دادا جد امجد میں سے امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بھی دین پر عمل کریں، وہ بھی اسلام کی تمام شرعی اصولوں کو پاسداری لاتے ہوئے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں اور ساتھ اصحاب اکرام سے بھی محبت کریں، کیونکہ صحابہ بھی سرکار کی نسبت کی وجہ سے ان کو ہی ستارے کہا گیا. صحابہ بھی وہ ہیں کہ جو نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے ان کے چار چاند چمک گئے. سرکار کی نسبت ہی بدولت یہ بنی ہے کہ صحابہ اکرام کو جنتی کہا جاتا. تو یہاں پر سید زادوں کے لیے بھی اور پھر عام لوگوں کے لیے سبق ہے
کہ سید زادے کو سید زادہ اگر بے عمل ہو تو اس کی نسب کی وجہ سے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یہ بندے کو کفر کی طرف لے جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا آج کل سید ہی ایسے آ رہے ہیں سارے، یہ جملے بول جاتے ہیں یار سید ہی بڑے بے عمل ہو گئے آج کل۔ اس طرح کے جملے بولنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر گراں گزرتا، کیونکہ سرکار کی اولاد ہے، اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہماری اولاد کی طرف انگلی کرے تو ہم لڑائی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو اولاد رسول ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اور یہاں پر ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت، اصحاب سے محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، لیکن اگر کوئی سید زادہ شیخین سے تفضیلی فضیلت دیتا ہو، مطلب تفضیلی سلسلے میں جاتا ہو، تو فرمایا کہ وہ مدل ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر ہمیں اس کے پیچھے نماز مکروہ لکھی ہے شریعت کے اندر کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت ابوبکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر 2 سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کہتے ہیں شیخین، ان سے فضیلت دیتا ہو حضرت علی کو، تو فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اور پیر کی شرائط کے اندر ایک شرط ہے کہ فاسی کے مولد نہ ہو، فاسی کے بولے بابا سے بلند، فاسی کے مولد نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اعلانیہ گناہ کیا ہوتا ہے کہ شریعت کی پاسداری نہ کرے، گناہ سرعام کرتا ہو، یہ پیر کی شرائط میں سے۔ اگر کوئی کہتا ہے جناب ہمارے پیر صاحب بڑے اچھے تھے لیکن ان کی اولاد پہ عمل ہے، تو اب وہ پیر کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ تو پیر کی شرائط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ وہ فاسی کے معتد نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یعنی یہاں پر ہمارے ہاں بعض مزارات پہ میلے ہوتے ہیں اور ان میلے پہ ڈھول ڈھمکے بجتے ہیں اور جناب گندے لوگ آ کر ناچتے ہیں، اسی طرح وہاں پر کڑے اور پتہ نہیں کتنی کتنی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، شراب کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون کون سے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ کے قائم ہو رہے ہیں نا، یہ گناہ کے کام اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یار نماز کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی چھوڑی، تو اولاد امام حسین آ کر اب نمازیں بھی چھوڑے اور گناہ کے کام کرے جو جزید فکر کرتی نہیں۔ تو لہذا ہم اس برے عمل کو، نفس عمل کو برا کہیں گے، نفس اس برا عمل کو برا ضرور کہیں گے، اس کی برائی کو ہائی لائٹ کریں گے، لیکن سید زادے کو سید ہونے کی وجہ سے اس کی توہین نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، سید زادے کو سید ہونے کی وجہ سے توہین نہیں کریں گے، لیکن جو برا عمل ہے اس نفس عمل کی وجہ سے اس کی برائی کی جائے گی، اس عمل کی برائی کو بیان کیا جائے گا کہ یہ عمل شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کن کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ صحبت صالح گنا صالح، اچھے بندوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے۔ ہم نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ یہ صحبت کرنے کا درس کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ جس میں تمہارے ایمان کا ذریعہ بنا ہوں، تمہارے راہ نجات کا ذریعہ بنا ہوں، اس پر کوئی اجرت معاوضہ طلب نہیں کرتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سید زادوں سے بھی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد مصطفیٰ سے محبت کر کے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کچھ نہ کچھ نذرانہ تن عقیدتاً پیش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ آل رسول ہے، ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا آخر کا مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے، آج کل مارکیٹ کے اندر پیشہ وارانہ فقیر بہت آ گئے، یہ پچھلے دنوں بھی بیان کیا تھا رمضان کے اندر۔ تو بعض لوگ مسجدوں میں بھی آ کر اعلانیہ طور پر مانگتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم جاتی ہے اور وہ مسجد میں آ کر اعلان کرتا ہے تو اس کو کہو کہ تمہاری چیز نہ ملے، اللہ کرے تمہاری یہ چیز تمہیں نہ ملے کہ مسجد اسلام کے لیے بنائے گی۔ تو مسجد کے اندر مانگنا جائز نہیں، اور دینے والے کو چاہیے کہ مسجد کے اندر نہ دے۔ تو مسجد کے اندر، مسجد کے علاوہ کوئی بندہ فقیر آتا ہے
تو اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں بڑا تفصیل علماء نے کلام فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کے اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے ہمدردی اپنی جگہ لیکن شریعت اپنی جگہ، تو شریعت کو فوقیت دینا ہمارا حق بنتا ہے، ایمان کی حرارت کا حصہ ہے. تو ہمارا ایمان شریعت پر ہے تو شریعت کی مانی ہے، نہ کہ ہمدردی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا.